मैं ندیم صدیقی میڈیسن پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں سیوک سینٹر میں، اور سیوک سینٹر میں امپلائیز یونین کی جانب سے ایک کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے یہاں پر سرپرست اعلیٰ نوید صدیقی کے ساتھ ساتھ چیئرمین عبدالمعروف بھی موجود ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ عبدالمعروف صاحب سے پہلے کہ عبدالمعروف صاحب یہاں پہ موجود ہیں، کیا مقصد تھا آج کی میٹنگ کا اور آج کیا اعلان کرنے جا رہے تھے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ کارنر میٹنگ کا انعقاد ملازمین کے مسائل پر ان کو یہ بتانا تھا کہ ملازمین کا میڈیکل 2 سال سے بند ہے، لہذا ڈی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ڈی صاحب نے کہا کہ ہم ایک نئی پالیسی لا رہے ہیں، کسی انشورنس کمپنی کو ہم نے یہ میڈیکل کا دے دیا ہے ٹھیکہ، انشاءاللہ جی بی جیسی بھی ہوگی جی بی سے اپروو کرائیں گے، اور تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ گورنر باڈی کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے۔ تنقیدی ماحول کیا ہے، کیسے کہتے ہیں؟ تنقیدی ماحول یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر ریفرینڈم نہیں ہو رہا ہے، 2 سال سے عرصہ زیادہ ہو چکا، لیبر ڈائریکٹر ریفرینڈم نہیں کر رہی ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے لیبر ڈائریکٹر سے رجوع کیا ہے کہ جلد سے جلد ہمارے ریفرینڈم کا اعلان کیا جائے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ ہماری تنخواہ میں حکومت سندھ نے 20% کا اضافہ کیا ہے، تو لہٰذا ہماری گرانٹ جو ہے وہ 20 کروڑ 40 لاکھ کی، جب 20% کا آپ نے اضافہ کیا ہے حکومت سندھ نے سرکاری ملازمین کے سرکار میں، تو ہمارا ان پٹ جو ہے اس پر 8 کروڑ روپے کا آ رہا ہے، لہٰذا ہماری حکومت سندھ سے یہ مطالبہ ہے مراد علی شاہ سے کہ کم سے کم ہماری گرانٹ 30 کروڑ کی کر دی۔ یہ تھے چیئرمین جو کہ بتا رہے تھے کہ گرانٹ کے حوالے سے، خاص طور پر ریفرینڈم کے حوالے سے، کیونکہ ریفرینڈم بتایا جاتا ہے کہ سی بی اے مزدور یونین جو ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یقیناً سی بی اے کا وقت گزر چکا ہے، لیکن لیبر ڈائریکٹر کی جانب سے اب تک کوئی باقاعدہ اعلان نہیں کیا۔ اسی حوالے سے نوید صدیقی صاحب موجود ہے جو سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے معلوم کریں گے۔ یقیناً انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور بہت سارے مطالبات بھی ہیں، خاص طور پہ ایک مطالبہ جسے پاکستان کھپے کے حوالے سے ہم نے ابھی اعلان کیا، اور خاص طور پہ مزدور رہنما ہے، سرپرست اعلیٰ ہے۔ دیکھیں، میں نے ابھی اپنی تقریر میں بھی کہا، پھر آپ کے چینل سے، کیونکہ آپ کا چینل کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے ریاست کو ادارے کو کہ آپ قدم بڑھائیں۔ ایم کے ایم پاکستان اور کے ڈی یونٹ کا ایک ایک کارکن آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ لوگ جو پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا سر آپ اسی لیول پہ کچل دیں، کیونکہ ہم نے اپنی 35 سالہ رفاقت اگر ایک نعرے پہ ختم کی تھی، اس لیے کی تھی کہ ہم پاکستان سے بننے سے پہلے پاکستانی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو ہم ثابت کریں گے پاکستان کے خلاف کوئی بھی نعرہ لگائے گا وہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا۔ دیکھیں، میری زبانی بات پہ نہ جائیں، آپ لیبر ڈائریکٹر جائیں، ہر ٹریڈ یونین نے جو ہے ریفرینڈم سے رائے فرار اختیار کی ہے۔ پیپل لیبر یونین کا لیٹر دیکھ لیں کہ جب تک ماسٹر پلان کے ڈی اے میں ضم نہیں ہوگا کے ڈی اے کا ریفرینڈم نہ ہونے دیا جائے۔ مزدور یونین دیکھ لیں، انہوں نے لسٹوں کے اوپر اعتراض کر کے ریفرینڈم سے رائے فرار اختیار کی ہے۔ آپ وطن پرست دیکھ لیں، انہوں نے ورک چارج ملازمین کا کوئی یونین بھی سوائے کے ڈی اے امپلائیز یونین کے علاوہ کسی نے یہ لکھ کے نہیں دیا کہ ریفرینڈم کی ڈیٹ دیا ہے۔ آج ڈیٹ دیں، 1 ہفتے کے نوٹس پہ ڈیٹ دیں، ہم نے الیکشن لڑنے کے لیے تیار۔ ابھی میرے خیال سے معروف بھائی نے اس کا جواب دے دیا تھا، 2 سال کا عرصہ جو ہے وہ یونین کو دیا جاتا ہے، کسی بھی سی بی اے کو، تو 2 سال میں یہ اپنا چارٹر منظور نہیں کرا سکے۔ اچھا، اس 2 سال کی مدت کو بھی پورے ہوئے مزید 2 سال، یعنی تقریباً 4 سال ہو گئے۔ انہوں نے سعید غنی سے ملاقاتیں کی، تصاویر موجود ہیں، انہوں نے ناصر شاہ سے ملاقاتیں کی، تصاویر موجود ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر گورننگ باڈی جو ہے ان کا چارٹر نہیں کر رہی، اس میں ایم کے ایم پاکستان یا کے ڈی امپلائیز یونین کہاں ہے؟ گورننگ باڈی کا چیئرمین وزیر بلدیات ناصر شاہ ہیں، جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، 2 پیپلز پارٹی کے ایم پی اے اس کے ممبر ہیں، کمشنر کراچی اس کے ممبر ہیں، سیکٹری لوکل گورنمنٹ ممبر ہیں۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں کے ڈی ایم ملازمین کو کہنا چاہتا ہوں، بتائیے اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ اگر آپ ان لوگوں کو کنونس نہیں کر سکے اور اپنا چارٹر نہیں کر سکے تو ایم کے ایم پاکستان کیسے آپ کا چارٹر رکوا سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ تھے نوید صدیقی صاحب جو کہ بتا رہے تھے یقیناً کہ پاکستان کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، اور یقیناً جس طرح سے ایک رفاقت تھی سابق قائد الطاف حسین کے ساتھ، لیکن ہم نے کسی ایک بات پر یقیناً پاکستان کے خلاف جنہوں نے بات کی، جس کی وجہ سے ان سے بالکل رابطہ ختم کر لیا، رابطہ توڑ لیا۔ اسی طرح سے پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اور یقیناً جس طرح سے سندھ دیش کے حوالے سے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، یقیناً کوئی بھی اس حوالے سے سامنے آیا تو اس کے لیے ہر وقت حوالے سے ہم لوگ تیار ہیں۔ جی